والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرما لیں سبھی حضرات. صلی اللہ محمد علیہ اللہم بارک علی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، دریا خان اور مضافات کے غیور سنی دوستو، السلام علیکم. کل یالہ باری ہوئی، پتنی یہاں بھی ہوئی. ہوتی تو پھر کیا ہوتا، نہیں ہوئی تو یہ حالت ہے. اگر ہو جاتی تو پھر تو ایک ایک کمبل، ایک ایک چارپائی وہ بھی منگوانی پڑتی. کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو دعا دیے. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام دوپہر 12 بجے سے شروع ہے. بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو میرے لیٹ آنے سے، لیکن اتنا تھکا ہوا میں تو نہیں ہوں. تھوڑے سے قریب اگر ہو جائیں، اگر کوئی ڈانٹے نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو مجھ سے. وہ جو بائک کے اوپر دو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر آپ بھی آ جائیں میرے پاس. اس کونے میں کوئی انگیٹھی تو نہیں لگی ہوئی؟ اٹھ کے ادھر آ جاؤ یار، میرے پاس آؤ، یا میں وہاں کرسی لے کے آ جاؤں. یہاں آئیے میرے پاس، آپ بھی آ جاؤ یار. جی پینا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے؟ میزبان مجھے اب مل رہے ہیں، سبحان اللہ. تھوڑے سے قریب ہو جائیں نا جی، آپ بھی آ جائیں، کہنا مان لیں. میں دیکھے کہاں سے چل کے آپ کے قریب آ گیا. آپ تھوڑے سے قریب ہو جائیے. آپ بیٹھ جائیے. بیٹھ بیٹھ کے تھک تو نہیں گئے؟ اچھا وہیں پہ بیٹھ گئے. میں جیسے ہی یہاں پہنچا تو میرے عزیز بکر سے مولانا قاسم عبید صاحب، انہوں نے مجھے کہا میزبان کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے بیان کرنا. میں نے کہا پھر یہاں نہیں ہوتا، کسی چھت پہ ہوتا ہوں. کھڑا کہاں ہونے دیتے ہیں مولویوں کو؟ آپ نے الیکشن میں نہیں کھڑے ہونے دیے. ٹھنڈ آپ کو لگی ہوئی ہے، میں اس ٹھنڈ میں نہ اضافہ کرنا چاہتا. ایک جگہ پہ رکھو، میرے دائیں بائیں ہونے سے آپ اسے ڈسٹرب نہ کرو. ایک جگہ پہ رکھو. میرے خیال میں پہلی ملاقات ہے، ایک جگہ پہ رکھی.
پہلے بیان ہو چکا ہے میرے خیال میں جی، شاہ صاحب کا بیان ہو چکا اور میرے بعد جاری رہے گا پروگرام، ان کا بیان بعد میں ہوگا، دعا کرائیں گے حضرت۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، میرے بعد بھی ویسے پروگرام ہے انشاءاللہ، بیٹھے رہیں گے نا، بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ پہلے یار بڑا بہترین چل رہا تھا، ابھی شور کر دیا آپ نے۔ جتنے بھی حضرات آتے ہیں نا بیان کرنے کے لیے یا نعت پڑھنے کے لیے، ہماری تو مجبوری ہے کہ وقت دیا ہے، اشتہار چھپ گئے ہیں، وعدہ کر رکھا ہے، آنا مجبوری ہے۔ قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ نہ کوئی مجبوری، آپ خالصتاً دین اسلام سے محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے، جزاکم اللہ۔ اشتہار پہ مولانا رمضان صاحب نے عنوان درج کیا قرآن اور صاحب قرآن۔ میں پہلے بھی دریا خان میں قاری عمران صاحب کے پاس کتنی دفعہ حاضر ہو چکا؟ 5 دفعہ۔ اچھا پھر تو تسی اچھے خاصے میرے تو واقف ہونے ہیں جی، واقف ہو؟ اچھا چلو جزاکم اللہ۔ میں بھی آپ ہی کے لیے آیا۔ جیسے ہی حافظ صاحب تشریف لائیں گے میں اسی لمحے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں ٹھنڈ ہے اچھی خاصی، ابھی ٹھنڈ میں اضافہ ہونے والا ہے، یوں نہیں کریں۔ اچھا صاحبان آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ کا حال احوال میں نے پوچھ لیا، آپ نے میرا پوچھ لیا، اب اجازت ہو تو میں اپنی تقریر شروع کروں جی شروع۔ دھیان طالب علم کی طرف رکھیے گا، قرآن ہی سے بات آپ کے حوالے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ ادارہ ہے یا مدرسہ ہے، یہ اس کا داخلی دروازہ ہے جہاں سے گزر کر ہم اندر آئے۔ اسی طرح آپ کا ایک گھر ہے، اس کا داخلی دروازہ ہوتا ہے۔ آپ کا مکان ہے، دکان ہے، آفس ہے، اس کا ایک داخلی دروازہ ہے۔ آج اگر کوئی بندہ مجھے آ کر یا آپ کو کہے کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اسے کس دروازے سے داخل کرو گے؟ پریشان ہو گئے؟ تقریر کرنی ہے میں نے، پڑھنی نہیں۔ ہاں جی میں نے آنکھیں بند کر کے کوئی بات بھی نہیں کرنی، اور دیواروں سے بھی باتیں نہیں کرنی، اس کنات سے بھی باتیں نہیں کرنی۔ 2-3 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی سے ہمارا جسموں کا اختلاف نہیں۔ کس کا اختلاف ہے؟ کیا مطلب؟ کہ جسم جو ہے وہ ذہن کے تابع ہوتا ہے، اصل بات تو ذہن کی ہوتی ہے، وہ جسم کو جدھر ڈال لے۔ تو میں نے اپنے ذہن سے بات کرنی ہے، آپ کے ذہن کو بات کرنی ہے۔ وہ جب آپ یہاں پر ذہن رکھیں گے، صرف وجود کو میں نے کیا کرنا ہے، وجود آپ بے شک لے جائیے۔ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اب پریشان کو ہوا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ شاید میری وجہ سے پریشان ہے۔ اگر نمبر لے لیں اس پہ پھر بات کر لیجئے۔ یہ داخلی دروازہ ہے اس مدرسے کا۔ صاحبان توجہ، 2 منٹ میری توجہ سے بات سن لیں، اگلی بات انشاءاللہ آسان ہونے والی ہے۔ آپ کا مکان ہے، اس کا داخلی دروازہ ہے، دکان ہے، اس کا داخلی دروازہ ہے، کوئی دارہ ہے، ڈیرہ ہے، بیٹھک ہے، چوپال ہے، اس کا داخلی دروازہ ہوتا ہے۔ اسلام میں کوئی داخل ہونا چاہے، آج کوئی آپ کو آ کر کہے تو آپ یقیناً اسے کلمہ پڑھائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے بیان کرو، اس حالت میں تو لیٹ کے بیان کرو۔ بس ہلکا ہلکا اشارے لاتے رہیے گا۔
یقیناً آپ اسے کلمہ بڑھائیں گے، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدن، یہی پڑھاؤ گے نا۔ اب توجہ، یہ 2 منٹ صرف توجہ سے بات سن لیں، اگلی بھی انشاءاللہ بڑی آسان کرنے والا ہوں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یہی معنی ہوا جی، میں، یہ اتنا سادہ لفظ ہے، تھوڑی سی کو کم کرنا ہے بیٹا، آپ باتیں کرتے رہیں گے، یہ اتنا سادہ لفظ ہے، کہیں کسی بندے کا عدالت میں کیس چل رہا ہو نا، اور جج اسے کہے اگلی پیشی پر گواہ لے کر آنا، تو وہ بندہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے مشکل، میں گواہ لے آؤں گا، میرے بہت سے گواہ، تاش کے پتوں پہ میرے بہت سے گواہ، کرکٹ کے میچ پہ میرے بہت سے گواہ، ہم اکٹھے بیٹھ کے گپیں لگاتے ہیں سیاست پہ، میرے بہت سے گواہ، میرے اتنے یار ہیں، میں اتنی دعوتیں کرتا ہوں کھاتا ہوں، بہت سے گواہ لے آؤں گا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دوستوں کے پاس آئے، دوست پوچھیں وہ تیرا کیس تھا اس کا کیا بنا؟ وہ کہے بننا کیا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں۔ تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں تو سچا ہے۔ میرے ساتھ عدالت چلو گے نا؟ ہاں۔ وہ کہے نہیں، ہاں عدالت نہیں جاتے، ویسے تو ہے سچا۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایسے بندے کو سجن کہو گے؟ نہیں۔ کچھ نہ کچھ بولو میرے ساتھ جی، کچھ نہ کچھ بولو، یا 2 چادرہ منو بھی دیو، میں بھی آج کروں، کچھ نہ کچھ بولو میرے ساتھ۔ اسے سجن کہو گے؟ دشمن جی۔ اب ہر لفظ میں اتنی منت سے کہلواؤں گا تو پھر یہ نہ کہنا کہ گھنٹے میں بیان کیا ہوا۔ اسے سجن کہو گے جی؟ کیا کہو گے جی؟ جو وقت آنے پر مکر جائے، ضرورت پڑنے پر منکر ہو جائے، ضرورت پڑنے پر گواہی نہ دے، تو اسے سجن نہیں کہتا۔ کیا سمجھا ہے رب کو؟ کیا سمجھا ہے حضور کی ختم نبوت کو؟ سبحان اللہ جی، سوچ کے بولو۔ میں صرف واہ واہ کرانے نہیں آیا، وہ میں نے بہت کروا لی، اب اور کروانے کی ضرورت بھی اتنی کوئی نہیں۔ اور 2 گھنٹے، اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ واہ واہ کر بھی دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میری باتیں سنیے دھیان سے۔ جہاں ضرورت پڑے وہاں کوئی آپ کے ساتھ نہ چلے تو آپ اسے دوست نہیں کہتے۔ گھر میں بیٹھ کر، مسند پر بیٹھ کر، اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر رب کی توحید کا گواہ بننا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں اور مسند پر بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت کی باتیں کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کی باتیں کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی صحابہ اور اہل بیت کو ڈنگ مارے وہاں ان کا دفاع کرنا اسے ایمان کہتے ہیں۔ تھوڑا سا آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ بالکل نہ بولے ہو حضرت۔ جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو، حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر حضور کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، اس نے محل کے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے، اس نے اپنی قوم کو بتا رکھا تھا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا، حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے 1 ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔
تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے کا مجاور اعلان کر سکتا ہے کہ یہ سال میں ایک ہی دفعہ کھولا جائے گا۔ اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا، ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر جبینے نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں کوئی حملہ آور ہو وہاں گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ ختم نبوت کی ویسے تو باتیں کرنا سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ہر دور میں بڑا نازک مسئلہ رہا ہے، آج بھی بڑا نازک ہے، اور آج بھی ہماری قوم سن ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، سوچ کے بول لو، دائیں بائیں سے پوچھ لو۔ اب قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے آقا آخری نبی۔ یہاں پر اگر یہ آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے نا، یہ ایسا ہی چلتا رہے تو حسنین صاحب کہاں ہیں، مجھ سے شاید مشکل ہو جائے گی بات۔ آپ کا دھیان اگر میری طرف ہے، ایک بڑا قیمتی جملہ حضرات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، سٹیج والوں کی خاموشی کے حوالے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے سٹیج بولتا ہے بندے چپ ہوتے ہیں، آج بندے بول رہے ہیں سٹیج چپ ہے، اور سٹیج جب چپ ہوتا ہے تو یہ کسی وجہ سے چپ ہوتا ہے، اور وہ وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا نہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ 1.25 انبیاء تشریف لائے، 1,24,000، 313 رسول تشریف لائے۔ رسول کتنے؟ 313۔ نبی کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، نیا کلمہ لائے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پہلی والی شریعت کو آگے چلائے، اسے ہی لے کر آگے چلے۔ رسول 313، نبی 1.25 لاکھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 312 رسول اور بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ نے بارہا محبوب کے لیے رسول لفظ کا استعمال فرمایا۔ پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ حضور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اور پھر کلمہ دیکھیے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ قرآن مجید میں بار بار محبوب کے لیے رسول، کلمے میں بھی محبوب کے لیے رسول کہتے ہیں۔
اللہ سے لینے والا امت کو دینے والا. سبحان اللہ. اللہ سے لینے والا امت کو دینے والا. اللہ رسول تو پہلے بھی آئے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لیتے رہے امتوں کو دیتے رہے دیتے رہے. یہ جملہ سن کے کچھ چپ نہیں رہے گا بشرط یہ ہے کہ بخیل نہ ہوا. بخیل ہوا تو وہ چپ ہی رہے گا خواہ سنی ہے یا شیعہ ہے. پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں. اس جملے کا شیعہ سنی سے تعلق نہیں، بخل سے تعلق ہے. عالم جاہل کا بھی تعلق نہیں، بخل سے تعلق ہے. عالم بھی جاہل ہو سکتا ہے. پریشان ہو گئے ہو؟ عالم جاہل نہیں ہو سکتا جی. عالم بخیل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. بخیل ہوا تو وہ چپ رہے گا، بخیل نہ ہوا تو وہ جملے پہ خوش ہو کے بولے گا. ہاں جتنا بھی بولا ضروری نہیں، میرا یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ شور مچا کے بولو، بس صرف مسکرا کے تھوڑا سا اظہار کر دیا کرو. توجہ. رسول 312 اور بھی آئے لیکن محبوب کے لیے پھر رسول کا لفظ استعمال فرمایا. رسول اللہ سے لینے والا امت کو دینے والا. اللہ فرماتے جو پہلے رسول آئے مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے. اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا. جب محبوب آیا تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب نہ لینا باقی ہے. بولیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ فرماتے اتممت علیکم نعمتی. میں رب جب کہہ رہا ہوں جس نے دینا ہے، جس نے نعمتیں عطا کرنی ہیں، وہ اللہ جب کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی، تمام کر دی ہیں میں نے نعمتیں. تمام کر. اب اچھا اسی پہ اب ایک جملہ سنیے. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ. یقین جانے یہ جب چیزیں میں اپنے ذوق میں، ہر ایک کا سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے. یہ جب چیزیں میں پڑھتا ہوں نا تو ایسا لطف آتا ہے، اتنا عجیب قاری عمران صاحب لطف آتا ہے، ہر بار ایک نیا لطف آتا ہے. آپ اللہ کی مخلوق ہیں نہیں اعتبار؟ اچھا ہیں. جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا دیکھیے جتنی مہنگائی وہاں ہے نا اتنی ہی یہاں ہے. یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے اس سے میں متاثر زیادہ ہوا ہوں، اس نے سفر زیادہ کرنا ہوتا ہے. بجلی مہنگی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. آپ لیکن زیادہ کچھ پریشان لگ رہے ہو. تھوڑی سی توجہ رکھنا میری طرف، تھوڑی سی. یہ جو کچھ آپ کو نظر آئے سب اللہ کی مخلوق ہے. آج دیکھیں کل بادل تھے، آج مطلع صاف ہے، تارے نظر آ رہے ہیں. سدرۃ المنتہا، تخت شاہ، جو کچھ خلا، ہوا، فضا، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات، سب اللہ کی مخلوق. اوپر کچھ اللہ نے چیزیں بنائی، اوپر انہیں بھیجنے کے لیے بنائی. وہ نبیوں رسولوں کے ہاتھ اللہ بھیجتا رہا. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. وہ جو اللہ نے بھیجنے کے لیے چیزیں بنائی نا انسانیت کے لیے، جب میں آیا نا تو میں سارا لے کے آ گیا. سبحان اللہ. مانا تو اپنے ذوق کا کرنا ہے نا، میں نے اپنی قاموس کے مطابق مانا کرنا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جب میں آیا نا تو میں سارا کچھ لے کے آ گیا. چلو یوں اس کا جملہ عرض کرتا ہوں. اللہ نے پیچھے بچایا کچھ نہیں. سبحان اللہ.
میں قادیانی نوجوانوں کو سوشل میڈیا علی ساؤنڈ والوں کے تعاون سے ایک جملہ قادیانی نوجوانوں کو کہوں گا، دعوت فکر دوں گا۔ آپ کو آپ کے بڑوں نے جھانسا دے رکھا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں، تو پھر اپنے بڑوں کو کہو نا کہ حضور کا یہ فرمان مانے نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں سارا کچھ لے کے آ گیا، اللہ نے پیچھے بچایا کچھ نہیں، جب رب نے پیچھے بچایا کچھ نہیں تو اب کوئی آئے گا کیوں، وہ لائے گا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کوئی آئے گا کیوں، لائے گا وہ لائے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں میں ساری اچھائیاں لے کر آ گیا، رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی؟ بولو نا بولو نا بولو نا، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو نہ سناؤں؟ سنا کچھ بندے مجھ سے ناراض نظر لگ رہے ہیں، جی ناراض ہو؟ خوش بیٹھے ہو مریم نواز سے؟ اس سے خوش نہیں ہو؟ حاکم ہے آپ کی یار، وزیر اعلیٰ بن گئی، بنتی رہے۔ آپ پنجاب میں ہی ہو نا، وزیر اعلیٰ بن گئی جی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وزیر بھی مذکر ہے، اعلیٰ بھی مذکر ہے، لفظ وزیر بھی مذکر ہے، اعلیٰ بھی مذکر ہے۔ بولے ہو نہیں میرے نال؟ اے جڑا میں مریم نواز تک پہنچیا نا تواڈے نام بولن دی وجہ تو پہنچا۔ اب میرے کو پھر جو گل آئی جا رہی ہے میں کیتی جا رہا۔ لفظ وزیر بھی مذکر ہے تے لفظ اعلیٰ بھی مذکر ہے تے اتنے بیٹھے یا مؤنث؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر جی، کہہ رہے ہیں اللہ دی شان ہے، میرے تو خیال پنجاب دی شان ہے۔ تو ایک بات آگے ختم نبوت پر اجازت ہو تو آپ کے حوالے کروں؟ سبحان اللہ جی نہیں؟ نہیں میں حوالے چلو، اگر نوجوانوں کی جو اس کونے میں بیٹھے ہیں پنجاب کے آخری کونے میں، ان کی توجہ میری طرف ہوتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن کہیں یہ بھی ساتھ سوچ رہا ہوں کہ کہیں آپ پہ بات بوجھ نہ بن جائے۔ نہیں بنے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے، ان پھر میرا گمان غلط نہ کرے ہو، عرض کرنا جزاک اللہ۔ قیامت تب آئے گی نبی کوئی اور نہیں آئے گا جی، نہیں آئے گا۔ اب اس یہ میں بات اس لیے پوچھ کر آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اس بات کے دوران دھیان دائیں بائیں نہ کیجئے گا، ورنہ پریشان ہو جائیں گے آپ بھی اور میں بھی، بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے تھوڑی سی توجہ مجھے عنایت فرمائیے گا، اللہ آپ سے راضی رہے، آمین، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین، مسافر سے دعائیں لے لو قبول ہو جاتی ہے، آمین ثم آمین، اللہ سلامت۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں بات کروں، کوئی خطیب بات کرے، کوئی وائز بات کرے، کوئی مقرر بات کرے، کوئی لیکچرار بات کرے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ بات کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔
ओए चू चू को मरब्बा। अल्लाह बात करे। अब अल्लाह का अंदाज बड़ा अजब है बात करने का। क्या बात। मेरी कुर्सी के पीछे भी कोई बैठा है जी? बैठे। अच्छा अच्छा, बैठे हैं बैठे हैं। मैं अब क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। ध्यान है जी सबका? अल्लाह का अंदाज देखिए बात करने का। अब मैं पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। बेशक। नौजवानों ये बातें याद करने वाली हैं। बातिल ना मालूम किस अंदाज से मेहनत करता है, और हमें अफसोस है कि हमें अपने नौजवानों को बड़ी मिन्नतों से, बहाने से, कोई अशार सुनाकर, कोई और लतीफ़ा सुनाकर, घेर घार के बड़ी मुश्किल से मिन्नत से बात समझानी पड़ती है। ये अलमिया है, कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं है। अल्लाह कमाल है। बात करनी थी खत्म नबूवत पर, और आप फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब किसी मर्द का वालिद नहीं। अगर औलाद का न होना ही दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती महबूब की। मैं अपने तखय्युल में सवाल कर रहा हूं अपने रब से। अगर औलाद का न होना ही दलील बनाना था तो महबूब की औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं औलाद का न होना, इसे तो मैंने अपना तारुफ बना रखा है, लम यलिद वलम यूलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या बात। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं। बेशक। महबूब का मिलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये किसी में से है। हाँ, सुभान अल्लाह। महबूब की आल मशहूर कराई ताकि पता चले कोई इसमें से भी है। बेशक बेशक। मैं लम यलिद हूं, ये यलिद है। बेशक। मैं लम यूलद हूं, ये यूलद है। ये अब्दुल मुत्तलब में से है, अब्दुल्ला में से है, आमिना में से है, हुसैन इसमें से है, हाय 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 हाय, क्या बात। फातिमा इसमें से है, रुकैया इसमें से है, ज़ैनब इसमें से है, कुलसूम इसमें से है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन इसमें से है। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं। अच्छा अल्लाह, अगर महबूब को बेटे दिए, आप मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हो जी? अगर महबूब को बेटे जनाब कासिम, जनाब तैयब, जनाब इब्राहिम, 3 बेटे अल्लाह ने दिए। अल्लाह ने फिर उन्हें बचपन में उठा लिया। बचपन में क्यों उठा लिया? इसलिए कि खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। बेशक। लोग इन्हें नबी कहेंगे। ये खदशा क्यों था? देखना, अगर तवज्जो हो ना तो मैं पूरी माला परो के आपके हाथ में दूं। मैं बेरब्त गुफ्तगू करने का आदी नहीं। मुझे उस वक्त निहायत अफसोस होता है जब मेरी गुफ्तगू बिल्कुल ख़त्म होने पे होती है ना, और मेरे कान में एक बंदा आके कहता है ये फरमाइश है, ज़रा ये पढ़ देना। मैं कहा ये फरमाइश तू मुझे पहले बताता, उसके लिए मुझे रब्त बनाना पड़ता है। नहीं समझ आई? बेरब्त गुफ्तगू का मैं आदी नहीं। मेरे मेहरबानों ने मेरे साथ एक ताउन ये किया कि ये वीडियो से ना मेरे शेरों के क्लिप बना के वायरल कर दिए। वो जिन्होंने डायरेक्ट नहीं सुना होता, सिर्फ क्लिप सुने हुए होते हैं, वो समझते हैं शायद कई सब शेर ही पढ़ते रहते। वो तो मौजू की मुनासिबत से आ जाए तो आ जाए, तो जो है ये खदशा था कि लोग उन्हें क्या कहेंगे? नबी कहेंगे। ये खदशा क्यों था? इसलिए कि ऐसे नबी गुजरे जो खुद नबी, उनके बेटे नबी, उनके पोते नबी।
حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان باپ بیٹا نبی. کئیوں کے بھتیجے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی، پوتے نبی. لوگوں نے کہنا تھا کہ وہ عام نبی، ان کے بیٹے پوتے بھانجے وہ نبی. یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی نبی. اس وجہ سے اللہ نے انہیں بچپن میں. اب یہ وہ بات ہے جہاں تک آپ نے علماء سے سن رکھی ہے، یہاں تک بات آپ نے علماء سے سن رکھی. ایک بات اب قاضی سے سنیے. میں اللہ سے سوال کرنے بیٹھ گیا، اللہ اگر حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے، حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا، خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں، بڑے بھی ہیں لیکن نبی نہیں. ہم نے تو بات ماننی تھی. نہیں ماننی تھی، ماننی تھی. تو اب اس کا معنی کیا کریں؟ پریشان ہو گئے ہو؟ کاش اتنے پریشان آپ 8 فروری کو ہوتے. تو وہ جو ہے صاحبہ پریشان تو نہیں بیٹھے. اللہ جا حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے، جناب طیب، جناب قاسم، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا، خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی. بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ اب دھیان رکھنا، اس لیے میں کہتا ہوں خدا را میری طرف توجہ رکھا کریں، کیونکہ اب 2 ہی صورتیں تھی. حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. بے شک یہ 2 ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتے نہ ہوتے. یا نہ ہوتے. اسے یوں سمجھیے، ذوق والوں کو تو ویسے ہی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ جو دھیان سے سن رہے ہیں. اسے یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے. اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں. فضیلت کس کی ہوئی؟ عالم کے بیٹے ہوں. جو خود بھی عالم. ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں. فضیلت کس کی؟ پیر والے. جی 2 ہی اب صورتیں تھی، جو بیٹا بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے. میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے ساتھ بیٹے تو ہوتے، نبی نہ ہوتے. تو فضیلت پہ حرف. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا ما کان محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی. اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے. سبحان اللہ. آخر دعوانا سننے آئے اس دن کی طرح. آپ سننے آئے؟ سبحان اللہ. میں نے اعلان کر دیا کہ حضرت آخر میں بیان بھی فرمائیں گے، دعا بھی. صاحبان اب توجہ ہے میری طرف جی؟ یہ بات آپ تک پہنچ گئی؟ پہنچ گئی. نہیں پہنچی؟ ہلکا سا مسکرا دو، اور تھوڑا سا مسکرا دو، تھوڑا سا اور مسکرا دو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اس لیے فرمایا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے. کیا ہے؟ گرامر کے لحاظ سے یہاں لیکن لگتا ہی نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کے لگنے کا کوئی محل ہوتا ہے نا. لیکن اللہ کا رسول ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے نا، باپ، اس کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، اور وہ شفقت عروج پہ جاتی ہے جب بیٹا جوان ہو جائے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب کسی بالغ مرد کا ابا تو نہیں، لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں. فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لو، رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ. یہ جو حضور کی ختم نبوت ہے نا، کیا جملہ آگے اور میں سنانے لگوں آپ کو حالانکہ آپ نیند میں ہو. یہ جو حضور کی ختم نبوت ہے نا، یہ ایک پیغام دیتی ہے. پتہ ہے کیا؟ ہلکا سا نا یوں لوری آ جائے گی اور سو جائیے گا. یہ ختم نبوت بتاتی ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. کیا نہیں ہو؟ لاوارث نہیں ہو. جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا. اسی بچے کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث پیچھے موجود ہو. سبحان اللہ. وہ بچے کو پوچھتا ہے کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا. لاوارث نشئیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. لاوارث نشئیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور جو نشئیوں کے ہتھے چڑھ جائے اسے پھر تمیز نہیں رہتی. بے شک بے شک. اماں کون ہے، ابا کون ہے، بہن کون ہے. جو نشئیوں کے ہتھے چڑھ جائے نا اسے پھر تمیز نہیں رہتی. وہ اماں کون ہے جو ابے نے بتائی ہے، اور وہ اماں کون ہے جو اللہ نے بتائی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. لاوارث نشئیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. بول دے نہیں میرے نال. لاوارث نشائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. نشئیوں کے ہتھے چڑھ جائے. حضور امت کے وارث ہیں. بے شک بے شک. حضور امت کے وارث ہیں. وارث ہیں. لاوارث جدھر مرضی ہے پھرتا رہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں اسے پوچھتا. اور جس کا وارث موجود ہو، یہ جو ابا وارث ہے نا، جوانوں آپ سمجھتے ہوں گے ٹھنڈ ہو گئی ہے، بارش ہو گئی ہے، ابے نے غنودگی والی دوائیاں کھا لی، بلڈ پریشر والی دوائیاں کھا لی، غنودگی آ گئی، لحاف اوڑھ کے سو گیا ہوگا، میں جتنے بجے مرضی جاؤں. ابا نہیں سوتا. بے شک بے شک. بولے آپ اوڑھ بھی لینا تب بھی اس کی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب جاتی ہیں. بے شک بے شک. بلی کے گزرنے سے بھی کھڑکا ہے نا تو پھر دیکھتا ہے آ گیا ہوگا. جی کیوں؟ اس کے سینے میں محبت ہے، تڑپ ہے. اب کیوں تو جاگ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا. حضور وارث ہے نا جی. میرے اس جملے کو ضائع مت کرنا. حضور وارث ہے نا، تو یاد رکھنا حضور نے بھی پوچھنا ہے کدھر تھے، کیا بات ہے، کس کے ساتھ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کدھر تھے اور کس کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے. یہ ابا پوچھے بنا نہیں رہ سکتا. دریا خان والو، سنی آئے بیٹھے ہو یا شیعہ آئے بیٹھے ہو، دیوبندی ہو بریلوی ہو، جو بھی آئے بیٹھے ہو، یہ جو ابا وارث ہے نا، ابا یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا. اسے کیا پتا تھا تو نے پیدا ہونا ہے؟ چند سال بعد وارث ہوگا بھی نہیں. بے شک بے شک. اور حشر کے دن تو اس نے پہچاننا بھی نہیں تجھے. بے شک. ابے نے بیٹے کو نہیں پہچاننا، بیٹے نے ابے کو نہیں پہچاننا، ماں نے بیٹی کو نہیں پہچاننا، بیٹی نے ماں کو نہیں پہچاننا. میرے آقا اس دن بھی وارث تھے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا.
اور میرے آقا اس دن بھی وارث ہوں گے جب کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، پہچان نہیں رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میرے پاس جبریل امین آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں؟ ہاں کیا ہوا؟ آپ کے امتی پل صراط پہ پریشان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں پل صراط پہ چلا جاؤں گا، میں توڑ کر پل صراط پہ چلا جاؤں گا، میں پل صراط پہ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے امتی میزان پہ جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پریشان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر میزان پہ چلا جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں محدثین نے لکھا ہے قیامت کے روز ان تین مقامات پر حضور فرماتے ہیں میں دوڑتا رہوں گا، دوڑتا رہوں گا، جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، پیر مرید کا انکاری ہو جائے گا، ماں بیٹی کو نہیں دیکھے گی، محب محبوب کو نہیں پہچانے گا۔ حضور فرماتے ہیں ان تین مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے، آمین، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور پیار بھی پتہ ہی کیسا، سبحان اللہ۔ یہ جو پیار ہے نا، بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ حافظ صاحب کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں زیادہ میں کون سنیں گے؟ دعا کریں، عزت نہ کریں، نہیں نہ کریں۔ دوستو توجہ رکھیے گا میری طرف، سب کا دھیان ہے۔ یہ محبت بھی پتہ ہے کیسی جی؟ نہیں ناراض ہو تو اڈی مرضی، راضی رہو تو اڈی مرضی، میں جڑی حقیقت ہے وہ دسنی ہے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے مولانا رمضان صاحب؟ بس کر دے، دعا کرا۔ یہ محبت بھی پتہ ہے کیسی جی؟ پریشان ہو گئے ہو؟ بتاؤں؟ اچھا مجھ سے سن لو، پوچھ بے شک اس سے لینا جس پہ اعتبار ہے، اس سے بڑھ کے اور اب میں کیا کہوں؟ پوچھ بے شک اس سے لینا، تصدیق اس سے کرا لینا جس پہ اعتبار ہے کہ محبت بھی کیسی۔ حکیم الامت مولانا شفیق تھانوی لکھتے ہیں سبحان اللہ، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا، بک بک کرنا بڑا سوکھا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی چھلانگ لگائے نا آگ میں، حرام ہے۔ آگ میں چھلانگ لگائے، نہر میں، دریا میں چھلانگ لگائے، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا یوں سمجھو یہ گھڑی میری ہے، میں کسی کو بھی دے دوں، میری ملکیت ہے نا؟ یہ اینک میری ملکیت ہے، میں کسی کو بھی دے دوں، جان بھی تو میری ملکیت ہے جی۔ اب سوچ، اب دھیان سے رکھنا، ہو سکتا ہے مجمع میں مفتی بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ یہ اینک میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ جان میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے۔ اب اس جملہ سننا حضرت تھانوی کا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر حضور حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اصلی بولو کیا ہے؟ واجب ہے، اصلی بولو کیا ہے؟ واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ میری اپنی جان پہ مجھے وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو میری جان پہ حق حاصل۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ محبت ہے حضور سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر سنیے، یہ محبت کر کے ہمیں سکھائی کس نے؟ اللہ، کیا بات، کیا بات۔ بس ایک جھلکی سنو اور رخصت ہوتا ہوں۔ یوں ہاتھ بندھا ہے اس جانب، دوسرا ہاتھ بندھا ہے اس جانب، اور ہتھیلیوں پر کیل ٹھونکے گئے ہیں، اللہ، میخیں گاڑی گئی ہیں،
میں گپ نہیں لگا رہا دریا خان والوں، ہاتھ الگ سمت پہ بندھے ہیں، کیل ٹھوکے گے، پاؤں الگ سمت پہ بندھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ یوں چپکایا ہوا ہے، سارا وجود لہولہان ہے، سارا وجود چھلنی ہے، پسلیاں باہر کو نکلے ہوئی، آنتیں باہر کو نکلی ہوئی، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی، جان لباں پر ہے۔ اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا حضرت خبیب کے ایمان کو، اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے؟ وہ خبیب جس کی جان لبا پر تھی، نکلنے والی تھی، وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے بولا کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کو جوتے پہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات جی کیا بات ہے۔ دوستو توجہ ہے؟ اچھا یہ تو بات رہ گئی صحابہ کی، ماضی قریب کی طرف آئیے، سبحان اللہ، سبحان ماضی قریب میں آئیے۔ اکلوتے بیٹے کو دوا پلا رہے ہیں اور بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اکلوتا بیٹا دوا پلا رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے، وہ صاحب کہتے ہیں حضرت آپ یہاں ہیں؟ ہاں کیا ہوا؟ ہمارے علاقے میں ایک قادیانی گھسایا ہے، ختم نبوت کا منکر گھسایا ہے، لوگوں کے ایمان خراب کر رہا ہے۔ اندر گئے، بیٹے کو چھوڑا، دوا کو چھوڑا، بیگ میں کتابیں رکھنے شروع کی۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ضروری کام جا رہا ہوں۔ وہ بیٹا بیمار ہے، فرمایا ضروری کام جا رہا ہوں۔ اللہ، بیگ اٹھایا، بس پہ پہلا پاؤں رکھا، پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت بیٹا انتقال کر گیا، بیٹا فوت ہو گیا۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے ہیں نہلا دو، کفنا دو، دفنا دو، جنازہ پڑھ دو، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی یہ محبت جب تک نہ ہونا، نماز کسی کھاتے کی نہیں ہے، بے شک، بے پگڑی کسی کھاتے کی نہیں ہے، بے شک، داڑھی کسی کھاتے کی نہیں ہے، روزہ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ بڑے جملے بول رہا ہوں اور ہوش میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن بتا رہے ہو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ صاحبان توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ جی ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ جب تک محبت نہیں ہے نا حضور سے، یہ امید مت رکھیے گا کہ کل ہم حشر کے میدان میں جائیں گے اور حضور ہمیں جام کوثر دے دیں گے۔ میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پیارے آقا نے تو حضرت عمر کو کہہ دیا تھا، عمر اگر جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت حضور سے صحابہ نے لے کر ہم تک پہنچا۔ سبحان اللہ، آہستہ بولو تھوڑا سا۔ سبحان اللہ، دین سارے کا سارا صحابہ نے پہنچایا۔ بے شک، بے شک۔ چلو ایک جملہ آخری، حضرت آخری، اب آخری ہوگا انشاءاللہ، اب انشاءاللہ آخری ہوگا۔ گھنٹہ ہو گیا حضرت، 12:30 ہو گئے۔ توجہ رکھنا دوستو، توجہ میری طرف ہے سب کی توجہ۔ دین صحابہ نے پہنچایا، بے شک، جملہ مکمل ہے، ہوش میں رہنا، ہوش میں رہنا، جملہ مکمل ہے، لیکن میں خود اپنے جملے کو نامکمل قرار دے رہا ہوں۔ جملہ مکمل ہے، میں نامکمل کیوں قرار دے رہا ہوں؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فتنوں کا وہ دور ہے، رات بھی میں نے عرض کی سامعین کی خدمت میں کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا فتنوں کا ایسا دور آئے گا، صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ ہم ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے، پیارے آقا نے فرمایا فتنوں کا ایسا دور آئے گا، بندہ مومن قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ میں دنیا سے رخصت ہوں،
ہو چکا ہوں. میرے یہاں پر سفید ریش بابے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پہ کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا. میں نے اپنی اس عمر میں، جو آپ کو میری عمر نظر آ رہی ہے، میں نے اپنی اس عمر میں 20 ایسے واقعات دیکھے ہیں. یقین جانیں میں ممبر پہ بیٹھ کے حقیقت بول رہا ہوں. میں آپ سے 2 منٹ کی واہ کے لیے میں نے کیا جھوٹ بولنا ہے، میں حقیقت بول رہا ہوں. میں نے ایسے 20 واقعات دیکھے ہیں کہ بندہ خود صحیح العقیدہ تھا، موحد تھا، لیکن اس نے اولاد کی پرواہ نہیں کی کہ اولاد کدھر جا رہی ہے، کسے سن رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ نظریہ ملا رہی ہے، کہاں جاتی ہے. اس نے یہ پرواہ نہیں کی. اس نے بس اپنی نمازوں پہ دھیان رکھا. میں موحد ہوں، صحیح العقیدہ ہوں. اس کے مرنے پر اس کا بیٹا فریق مخالف والے نظریے کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے آیا، اور لوگ اور ہم جیسے شور مچاتے رہ گئے کہ یہ نہ کرو، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہ ایسے عقیدے والا نہیں تھا. اس نے کہا وارث میں ہوں یا تم ہو. میں نے اپنے ایسی اس عمر میں 20 ایسے واقعات دیکھے ہیں. اس لیے میں اس جملے کو، جملہ ہے مکمل، اسلوب اپنا اپنا ہوتا ہے، میں اسے نامکمل قرار دے رہا ہوں ایک لمحے کے لیے. اور یہ جو میں جملہ بولنے والا ہوں اس کی ضرورت نہیں، علماء جانتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو، تخصیص کی ضرورت نہیں، اس تخصیص کی ضرورت نہیں. لیکن میں کیونکہ عوام کی سطح پر آ کر بات کرنی ہوتی ہے، عوامی نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اس لیے ان کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے میں اسے خود نامکمل قرار دے کر مکمل کرنے لگا ہوں کہ دین جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. اب اس تخصیص کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں. حضرت فاطمہ اہل بیت ہے نا، صحابیہ نہیں. حضرت علی اہل بیت میں ہے نا، صحابی نہیں. حضرت حسن اہل بیت میں ہے نا، صحابی نہیں. حضرت حسین اہل بیت میں ہے نا، صحابی نہیں. اس لیے جملہ تو وہ مکمل، لیکن عوامی سطح پر آ کر بات کرنے کے لیے جملے کو عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا. لیکن یہ جملہ صرف قاضی ہی بولا کرتا ہے، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت نے پہنچایا. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور اہل بیت کا دین نہیں، ایک ہی دین ہے. بولو بولو بولو، ایک ہی دین ہے. صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، شاگرد اپنے استاد کا دین پہنچا رہے ہیں، تو آل نے اپنے نانے کا نہیں پہنچانا تھا. جی دین وہی ہے، دین ایک ہی ہے جو صحابہ نے پہنچایا. اور بولو بولو، اس لیے صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے. جو صحابہ کا منکر ہو وہ بھی دارہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، جو اہل بیت کا منکر ہو وہ بھی دارہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. صحابہ بھی ایمان ہے، اہل بیت بھی ایمان ہے. صحابہ بنا بھی گزارا نہیں، اہل بیت بنا بھی گزارا نہیں. صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور حسین، سبحان اللہ. بس کر دیں جی، آخری ایک جملہ بس. صحابہ وہ ہیں جو حضور کے شاگرد ہیں، بلکہ یوں کہتا ہوں صحابہ حضور کا یارانہ ہے، اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. ہم گھرانے کے بھی غلام ہیں، یارانے کے بھی غلام. حسین جنت دا بادشاہ ہے، سبحان اللہ. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتون
نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دسدا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے اے گنتی شنتی دا رولا چھٹ دے علی دا سارا گرانا پاٹ ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد حسین ایک دل نشی کہانی حسین دستور حق بانی حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصغر کی بے زبانی حسین دجلا کا خشک ساحل حسین صحرا کی بے قرانی حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زباں ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسماں ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جواں ہے حسین ایما کی جستجو ہے حسین یزدہ کی آبرو ہے حسین تنہا کربلا میں حسین کا ذکر 400 ہے فرات کی نبض رک گئی ہے حسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہو بہو لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں نا اور لوگوں میں نفرتوں کے بیج بوتے ہیں حضرت عمر فاروق ان کا نام زیادہ لیا جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے آل بیت کے دشمن تھے اب ایک میری بات سنیے بس حضرت معذرت پھر ایک بات آ گئی تھی اب یہ حتمی طور پر نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے سفیدی آ گئی سفر مشکل ہو جاتے ہیں اب نہیں کر سکتا حضرت عمر فاروق ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں توجہ حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دو آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب ہے جہاد پہ تو جاتے تھے کیا بات شہزادے جہاد پر تو جاتے تھے تبھی فرمایا نا میرا دل کرتا ہے کہ میں پابندی لگا بات حضرت علی تک پہنچی حضرت علی آ گئے حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر فاروق کو یہ آپ نے کیا کہا کہ میں حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں میرے بیٹے میں میدان کا بندہ میرے بیٹے گھر بیٹھے میں صاحب ذوالفقار میرے ایک وار سے مرحب کا سر اڑے میرے ایک وار سے عمر بن عبد ود و لخت ہو میرے بیٹے گھر بیٹھے یہ آپ نے کیا کہہ دیا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یوں بازو سے پکڑا حضرت علی کو روضہ رسول پر لے کے آئے اس بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے یوں بازو سے پکڑا اور لے کر آئے روضہ رسول پر یہ کس کی قبر اطہر ہے حضور کی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے رخصت ہو چلے گئے چلے حضرت عمر فرماتے ہیں اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا اللہ اکبر سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ باتیں کیوں نہیں قوم کو بتائیں گی اللہ اکبر حضرت عمر فرماتے ہیں اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں سبحان اللہ اگر یہ چلے گئے پھر میں کنہیں دیکھوں اللہ اکبر یہ محبتیں تھیں یہ محبتیں تھیں من گڑت کہانیاں سنا کر لوگوں کے ایمان کو برباد کیا گیا اور صرف فساد کے اور کچھ حاصل نہ ہو سکا صحابہ بھی حق ہیں ایک اور بات یاد رکھیے کہ میرے اور آپ کے ایمان کا فیصلہ ابھی ہونا ہے بے شک جن کے متعلق آج لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں صحابہ اور اہل بیت ان کے ایمان کا نتیجہ نکل چکا بے شک وہ کامیاب ہو چکے ہیں اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے یاد رکھیے صحابہ بھی حق اہل بیت بھی حق اہل بیت کے جوتے کے ساتھ کوئی لگی ہوئی مٹی کی بھی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا میں اسے سنی نہیں سمجھتا میں اسے مومن اور اسلام والا نہیں سمجھتا ہوں صحابہ بھی حق ہیں اہل بیت بھی حق ہیں اور اہل بیت کا تو وہ مقام ہے کہ درود شریف جب میں پڑھوں یا آپ پڑھوں تو اس میں اہل بیت شامل
سبحان اللہ سبحان اس میں آل رسول شامل ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔